You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مظفر آپ کے ساتھ ہیں. آئی ڈیفینیٹلی تھینک اور رسپیکٹڈ گیسٹ ایٹ دا مومنٹ. بار ایسوسیشن اسلام آباد بار ایسوسیشن کے صدر جناب ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان وکلاء نے بہت کام بھی کیا ہے, بہت سے لوگوں کی مدد بھی کی ہے. یقیناً قانون کی زبان قانونی جانتا ہے, اور ہم کوئی قانونی رپورٹنگ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لینا. جناب ریاست علی آزاد صاحب, it's very late in Pakistan. I thank him very much from the bottom of my heart. Sir, السلام علیکم. How are you? وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. It is very late in Pakistan. سر میں آپ سے کوئک ٹائم آپ کا لوں گی. ایک تو یہ کہ جو ریسنٹلی لاسٹ فرائیڈے کو جو فیصلہ آیا تھا, وکلاء نے جو ہمارے ججز نے فیصلہ دیا تھا, اور 11 میں سے 13 ججز نے کہا کہ ای سی پی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی, اس کی روح سے فوری طور پر ہمارے وزیر قانون سامنے آتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے جیسے عدلیہ اور سسٹم جو ہے وہ مد مقابل آ گیا ہے, اور اب عدلیہ کو مطلب آپ پہلے تو اس کے بارے میں بتا دیں, اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بالکل کم ہو جائے گی, یعنی حکمران اتحاد جماعت 224 سے کم ہو کر 204 پہ چلا جائے گا. تو what do you see in the nearest future? بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں, میں پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہوں. اب آپ کے سوال دیکھیں, 19 مئی کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا, یہ دونوں سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی چونکہ آپ کا 18 گھنٹے پہلے الیکشن سے ان کا بلے کا نشان چلا گیا, تو جب انہوں نے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ جمع کروایا کہ ہمارا تو تعلق جو ہے, اور ساتھ سرٹیفکیٹ دیے کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, تو انہوں نے کہا جی چونکہ آپ کی پارٹی نہیں رہی تو آپ آزاد امیدوار ہیں. تو آزاد امیدوار کے حوالے سے انہوں نے سب نے الیکشن لڑا, اور الیکشن جیتنے کے بعد جو کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ تھا کہ جی آپ نے 3 دن کے اندر کسی پارلیمانی پارٹی کو جوائن کرنا ہے, تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. اور اس کے بعد ان دونوں فیصلوں کو سنی اتحاد کونسل نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان دا لائٹ آف ججمنٹ, 200 کیس ہے سپریم کورٹ کی بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ ہے, جس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ if the foundation of any building that is illegal and superstructure which is made over that building that would also be considered illegal. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن سیٹ اسائڈ کر دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا, تو پھر یہ پی ٹی آئی جو اس کی اینٹی سٹیٹس کو جو پریویس پوزیشن سے تھی اس پہ چلی گئی, یعنی سنی اتحاد کونسل ختم ہو گیا. چونکہ یہ تو اس کے بعد کی کریشن تھی, تو نوٹیفکیشن کے بعد یہ جب نوٹیفکیشن کینسل ہو گیا, سیٹ سائڈ ہو گیا, تو وہ پریویس پوزیشن پہ جب پی ٹی آئی تھی تو پی ٹی آئی کو ہی انہوں نے سیٹیں دے دی. اب یہ حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ جی سنی اتحاد گیا تھا, پی ٹی آئی تو گئی نہیں تھی, تو میرے خیال میں یہ ان کا کہنا غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے وہ جو چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس دیے تھے کہ جی ہماری ججمنٹ کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے, اس کو بھی درست کر دیا. لائک ذوالفقار علی بھٹو کیس, جیسے اس کو آرٹیکل 186 کے تحت 40 سالوں بعد انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں, ان کو آرٹیکل 10 نہیں دیا گیا, تو انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا. اب اسی طرح یہ 187 سب آرٹیکل 1 کے تحت سپریم کورٹ نے سنا, جس کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ سبسٹینشل جسٹس کرنا ہے, کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. تو وہ دونوں جو الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا انہوں نے سیٹ سائڈ کر دیا, اور یہی آبویس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. دیر از نو ایمبیگوٹی ایٹ آل. اب جو سچویشن اس وقت پاکستان میں کریٹ کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, بجائے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرتے, تو انہوں نے اب ریویو کی طرف بھی جانا
मतलब उन्होंने कहा कि जी हम चैलेंज करेंगे, तो रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो इस तरह से है कि कोई फैसले के ऊपर, कोई जजमेंट के ऊपर कोई टिपिकली, ग्राफिकली, मैकेनिकली कोई मिस्टेक हो तो सिर्फ उसको रिव्यू किया जा सकता है। इंटायरली 190 के एंगल पे जाके आप उसकी जो रीजंस ऑफ द डिसीजन है उसको आप चैलेंज नहीं कर, उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यू के अंदर वही बेंच होगा, तो वही जजेस जिन्होंने 3-4 दिन पहले ये जजमेंट दी, क्या वो रिव्यू में जाके बदल जाएंगे? तो ये मेरा ख्याल है ये हुकूमत का अपना ऑप्शन है, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे नालायक बंदे से अगर पूछे तो मैं अगर एडवाइस करूं तो मैं कभी भी ना कहूं, क्योंकि उसमें सुबकी के ज्यादा चांसेस है बजाय कामयाबी के। बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत माफ़ी की ख्वास्त करूँ कि मैंने आपको लेट नाइट तंग किया, मगर आप ये समझिएगा कि जब आप मरीज़ के पास हैं और करीब हैं तो कैफियत मुख्तलिफ है। आई जस्ट ट्राई टू फाइंड द फैक्ट्स, जिसकी वजह से आप जैसे अजीम लोगों को मैं बॉदर करती होती हूँ। सर आपने ये कहा कि उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, और जनाब मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कहा है कि भाई इनको होश के नाखून लेना चाहिए, दे आर गोइंग इन एब्सोल्यूट रॉन्ग डायरेक्शन। मगर अब वो ये समझते हैं, हुक्मरान जमात ये महसूस कर रही है, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ये कहा था कि पीटीआई को दहशतगर्द जमात करने के हवाले से हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। मरीम नवाज साहिबा ने अलल ऐलान ये बात कही है कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, जिसमें उन्होंने उनके बॉम्ब्स का भी तज़किरा किया है, उनके घर में भी, हालांकि दे कुडंट फाइंड एनीथिंग इन इमरान खान्स होम। और वहाँ दूसरी तरफ जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि अज़्म इस्तेहकाम का जो मिशन है, दैट इज़ दहशत गर्दों को एलिमिनेट करना, दैट इज़ नॉट आर्मीज़ रिक्वायरमेंट, दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। एक तरफ वो उनको दहशत गर्द कह रहे हैं, एक एलिमिनेशन ऑफ दहशत गर्दों के लिए अज़्म इस्तेहकाम के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मुझे आप ये बताइएगा कि नाउ दे आर वर्किंग टू डिक्लेयर पीटीआई एज ए दहशत गर्द जमात, और इससे पहले तारीख में है चंद एक पार्टीज़ पे पाबंदी लगी थी, तो ये अपनी दुश्मनी में आर यू गोइंग टू गो टू दैट एक्सटेंट? देखिए, जो आर्टिकल 17 है उसका सब आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, और 212 सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जा सकता है। उसके लिए प्री रिक्विजिशंस है। एक ये कि वो पार्टी फॉरेन फंडेड हो, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, और फिर उसमें ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक गजट नोटिफिकेशन करेगी और 15 दिन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट भेजेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनेगी, और इन सपोर्ट ऑफ दैट अगर कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल हो और अगर वो साबित हो जाता है तो फिर तो यस में आंसर आएगा, और अगर नहीं तो उसको टर्न डाउन कर देगी। माजी में जमात इस्लामी के हवाले से भी एक मूव चली थी, और फिर एक नैब था, नेशनल अवामी पार्टी, वो थी, और उसके खिलाफ एक रेफरेंस गया था, सिर्फ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने का हुक्म किया था, जो कि बाद में एक दूसरे नाम से एएनपी नाम से रजिस्टर्ड होगी और वो वर्किंग करती रही। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 57, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वली खान, तो इसमें उन्होंने बैन किया था। और मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर मैदान में ही मुकाबला करना चाहिए, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करते हैं या नॉकआउट करते हैं तो ये जमहूरियत के लिए फायदा मंद नहीं है, कोई अच्छी नहीं है। इससे मुल्क के अंदर जो डिस्टेबिलिटी है वो ज्यादा उसको हवा मिलेगी, फिर लॉलेसनेस भी होगी, और जिस पार्टी ने इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असेंबली के अंदर, आप उसको कैसे ये कह सकते हैं जिसने एक दफा इस मुल्क के ऊपर रूल भी किया है। तो मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैन करने के बिल्कुल कतई तौर पे हक में नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि देखें, अगर ये सारी सूरत हाल थी तो वाई दे वर kept moment silent and they have not moved any they have not taken any step towards to ban the political party.
کوئی ایسا کنکریٹ سٹیپ نہیں لیا گیا. تو آئی تھنک سو دس از دا ریئیکشن آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ کنٹمپٹ کے زمرے میں بھی آئے گا, چونکہ سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ دیا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کے مینڈیٹ کو فرسٹریٹ کریں گے تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اس کی کنٹمپٹ بھی موو کر سکتا ہے. بہت شکریہ جناب. صدر ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے جناب ریاست علی آزاد صاحب, آپ میرے ساتھ ہیں. سر ابھی بلکہ کہ یہ گورنمنٹ میرا خیال ہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتی جا رہی ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے. یقیناً پاکستان کی سینٹ میں, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں دینا چاہتے تو آپ کی مرضی. پاکستان کے 3 ایک سینیٹرز ہیں جنہوں نے کہا وہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں, اور وہ یقیناً عسکری پارٹی کے ساتھ ہیں, وہ جن کے ہاتھ میں تمام کی تمام ڈوریاں ہیں. ظاہر ہے ہر گورنمنٹ نے یہ ہوا کہ الٹیمیٹ فیصلے یا وہ کرواتے ہیں پولیٹیشنز کو, اپنی پاور یا اپنی پوزیشن عزیز ہوتی ہے. تو آر دے ناٹ ٹیکنگ این ایکشن کہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے, اور ملک میں از دیر اینی چانس کہ اگر یہی صورتحال رہی اور یہ سیاستدان بے لگام رہے تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے؟ ایمرجنسی کے لیے تو حالات واقعات نہیں ہے, وہ اس کے بنا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 232 ہے اس کے اندر ہے کہ اگر صوبائی حکومت فیل ہو جائے اور وہ اپنی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کرے یا پاکستان کے کسی حصے میں وہ یہ کہیں کہ جی مطلب حالات جو ہے وہ اس صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے, تو پھر جو ہے ایمرجنسی وہاں پہ لگائی جا سکتی ہے. لیکن پاکستان میں تو ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن اگر صدر پاکستان اپنی مرضی سے لگاتے ہیں تو پھر انہیں 10 دن کے اندر اس کو ریفرنس کو, اس پروسیس کو پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لینی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ایسے حالات نہیں ہے, اور اگر ایسی سچویشن ہو, ایمرجنسی لگا دی جائے کسی صوبے کے اندر, تو وہاں پہ جو گورنر ہوتا ہے وہ آن بیہاف آف پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ تمام اختیارات استعمال کرتا ہے. تو ایسے چانس نہیں ہے. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے اس وقت. پاکستان کے حالات لا لیسنس کی بھی بڑی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بہت عقل کے ساتھ بیٹھ کے سارے پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ آپس میں بیٹھیں گے. اگر یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں گے تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح جیسی سچویشن جا رہی ہے اسی طرح ملک کے حالات بھی رہیں گے, اور اسی طرح سے ملک کی سیاست اور اسی طرح ملک کی قانونی اور جو آئینی صورتحال ہے وہ بھی ایسے ہی چلے گی. میرا لاسٹ کوشچن آپ سے ہے سر کہ ایک دم سے پھر ویو آئی ہے سیاستدانوں کی جو خاص طور پہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ مظفر آباد میں جناب جمشید دستی صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا. اور ڈو یو تھنک کہ از اٹ وائز, اور کون ان کو یہ مشورے دے رہا ہے اس وقت کی حکمران جماعت کو؟ دیکھیں یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ پاکستان میں جاری ہے. آج یہ کر رہے ہیں کلرفل ایکسرسائز آف لا اور مس یوز آف اتھارٹی, کل کو یہ کریں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. کوئی آج یہ مظلوم پی ٹی آئی والے بنے ہوئے, کل کو مسلم لیگ نون مظلوم بنی ہوگی, تو یہ صورتحال ایسی چلے گی. اور ہم ہر دور میں ہر اس وقت میں مظلوم کے ساتھ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو سچی بات ہے میں تو ذاتی طور پہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سر آپ کے سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ وکلاء کے پاس قانون کی مکمل تشریح ہے, آپ کو چاہیے کہ مظلوم انسانوں کی نہیں مظلوم پاکستان کا آپ لوگ خیال کریں. اس دیر اینی چانس کہ آپ ان تمام کے تمام پولیٹیشنز کے لیے کہ دے آر ڈوئنگ رانگ, ایبسلیوٹلی رانگ, کہ اگر کل پی ٹی آئی نے بے شک آرمی کے کہنے پہ جو کچھ بھی کیا, چاہے فائز عیسیٰ کے اگینسٹ کیس فائل ہوا, چاہے بزدار صاحب کو وہاں رکھا گیا, یا جو کچھ بھی ہوا, جن جرنلسٹ کے اوپر اٹیک ہوئے, جن وکلاء کے اوپر اٹیک ہوئے, آج وہی کام مسلم لیگ نون کر رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی خاموش ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے تو مشاورت نہیں کی گئی.
آپ لوگ کیوں سٹینڈز نہیں لیتے ملک کے لیے rather than helping somebody who is weak؟ ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ہم انٹرپریٹیشن, آپ نے کہا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی, ہائی کورٹ کرتی قوانین کے, ہم تو ان کو اسسٹ کرتے ہیں. دیکھیے اختیار والا بندہ فیصلے کرتا ہے, ہم تو اپنی ایک آواز بلند کر سکتے ہیں. ہم چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے خلاف ہیں, ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف ہیں, ہم آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے خلاف ہے. جو ہمارے متعلقہ ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں, باقی ساری ذمہ داری ہولی سولی سیاستدانوں پہ ہے. اگر آج جو اقتدار میں بیٹھے ہیں کل وہ اپوزیشن میں ہوں گے, یہ ان کو ٹھوک رہے ہیں تو کل وہ ان کو ٹھوکیں گے. اس کے علاوہ غلط ہے, کوئی اس کا سفر تو میرا ملک کرے گا نا, سفر تو پاکستان کرے گا. دس شوڈ اینڈ ایٹ سم پلیس. ہم تو نہیں کہنا, اسی لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں چونکہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے. ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. اگر ملک کو نقصان ہوتا ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک یا اس ملک کا کوئی نیک نامی میں کوئی آتا ہے, تو سچی بات ہمیں تو بڑا دکھ لگتا ہے, ہمارا تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے. اسی لیے ہم بھی بات کرتے ہیں. ادروائز ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں, اپنا ٹائم نکال کے تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ہم اپنا کام اپنا ٹائم کسی اور جگہ لگائیں جہاں سے ہم پیسے کمائیں, لیکن سچی بات ہے ملک کا درد ہے تو ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور سٹینڈ بھی لیتے ہیں. اس ملک کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. لوگ لوٹ لاٹ کے سارے پیسے جو بھی آتا ہے لوٹتا ہے اور لے کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. پاکستان کے جو غریب لوگ جن کے پاس جو گاؤں میں رہتے ان کے پاس شہر آنے کا کرایہ نہیں ہے, وہ ملک سے باہر جانے کا سوچ نہیں سکتے. مہنگائی ہے, بربادی ہے, جو کچھ ہے وہ غریب لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں. جن کے پاس یہ منی لانڈرنگ یا لوٹ مار کا وسیلہ حکومتیں ہیں, وہ لوگ, ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں, وہ خود بھی باہر آتے جاتے ہیں, ان کے لیے مہنگائی شنگائی کوئی ایشو ہی نہیں بنتا. ہم جیسے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جناب ریاست علی آزاد صاحب, میں آنیسٹ ٹو گاڈ بعض اوقات لفاظی ہوتی ہے, آئی مین اٹ فرام باٹم آف مائی ہارٹ. آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ آف کورس اٹ از آل ہم تمام کا کنسرن ہے اور ہمارا کنسرن ہمارا ملک ہے. بہت احسان مند ہوں آپ کی کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے, اور میں یہاں پہ ہر پاکستانی کو, آپ کس ملک میں ہیں, اگر آپ ڈونٹ ڈیفیم پاکستان, اگر آپ نے ڈیفیم کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو بیک ہوم کال کریں. جتنے چور اچکے ہیں, ہم وی ڈونٹ ہیو اینی پرسنل انموسٹیز. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا تو آپ ان کی زندگیوں کو تنگ کریں, ان کی زندگیوں کو تنگ کریں. سر انہوں نے $295 ملین MNAs کو حکمران جماعت نے دیا ہے, ویئر ایز دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو. باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ MNAs کو دیتے ہیں, وہ اپنا کمیشن 10% لیتے ہیں, اپنے اپنے واقف کاروں کو ٹھیکے دیتے ہیں, تو ملک کا کام 10% ہوتا ہے, 90% جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس کو؟ یہی بات ہے. دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں, آڈیٹر جنرل بھی ہے جو ان سب کو احتساب بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سارا نظام ہی اوپر سے نیچے تک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہا. یہاں پہ سچویشن ایسی بن گئی کہ لوگ تنگ آمد بجنگ آمد اس کی طرف جا رہے ہیں, اور اس ملک کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, کوئی ایڈورس سچویشن نہ کریٹ ہو جائے. لوگ اب بہت تنگ آ چکے ہیں, تو یہاں پہ وہ تنخواہیں بھی اپنی پارلیمنٹیرین بڑھاتے ہیں, وہ اپنے الاؤنسز بھی بڑھاتے ہیں. یہاں پہ جو پینشنر ہیں ان کی اگر 2 روپے یا 5 بڑھا دے تو وہ موت لگتی ہے. اپنی عیاشی کے لیے, اپنے اس کے لیے جتنے پیسے مرضی بڑھاتے رہیں. ملازمین کا آپ حالت دیکھیں تو ان کی تنخواہیں, ان کے بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہوتی, وہ بچوں کو کھلا نہیں سکتے, وہ بل بجلی کے نہیں ادا کر سکتے. تو اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کلاس ہے جو صرف اس کو عیاشی کر رہی, باقی سب لوگ سفر کر رہے ہیں انگریزی والا. وہ جو سفر کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ سری لنکا والی صورتحال یہاں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جتنے لٹیرے ہیں, ان کی فیکٹریاں ہیں, ان کی انڈسٹریاں ہیں. It's not کہ I want to go against Pakistan. I want to go against every corrupt person. I want people to confine them into their homes. Don't let them go out of their homes. Don't give them respect for your personal benefits. Developing in Pakistan, and as per circumstances that there are wives and there is a
vibes of change in a country, but that the system which is prevailing now in the country, that has entirely become a very corrupt, and there is no chance at all that you can rectify, you can make the things as per the mandate of the constitution, laws, because rule of law that is missing, supremacy of constitution that is missing. You can refer a number of examples like that. It was clear cut mentioned in the constitution that after the completion of the tenure, that you have to conduct the election, fresh election within 90 days, but no one has bothered to conduct the election, and that was delay for so many months. So this is the situation now which is going on, and in prevailing circumstances, we are very fed up from the government, parliament, and the implementation of law, whatever that you can say. गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू. may अल्लाह ताला आपको मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर रहे. आई थिंक देयर वाज अ टाइम कि हम कमज़ोर के साथ हुआ करते, बट दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड विद पाकिस्तान रादर दैन स्टैंडिंग विद दीज करप्ट पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास फैक्ट्रियां हैं. इवन पाकिस्तान में दूध का कारोबार भी शुरू किया तो अपने के लिए शुरू कर लिया. आपने सोलर पैनल्स लेके आए तो भी आप ही पैसा बना रहे हैं, तो गरीब आदमी क्या करे, वो मर जाए. मगर अब ये आप लोगों को खुद उठना होगा. Please get together against the corrupts, not against the state. Love you all. Sir, आपका बहुत शुक्रिया. You are a great man. Thank you very much. और यही आपकी मोहब्बत है वतन के लिए. अल्लाह हाफिज. You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.